یہ جو شہر ترسیل کرم ہے، یہ جو منبع شفقت و عنایت ہے، یہ جو مرکز خیر ہے، یہ جو مرکز ہدایت ہے، یہ جو مصدر نور ہے، یہ جو مرکز وفا و محبت ہے، شہر مدینہ منورہ، یہ جناب نوح علیہ السلام کے ایک بیٹے تھے جن کا نام ہے یسربی، اور یہ نام ہمارے آقا کریم کے شجرہ میں لیا جاتا ہے، جو حضور کا شجرہ مبارک ہے نا، اس میں نوح علیہ السلام کے ایک بیٹے کا نام ہے یسربی۔ یہ جناب یسربی کے نام پر اس جگہ کا نام رکھا گیا ہے، نوح علیہ السلام کے ایک بیٹے کے نام پر یہ آبادی تھی۔ اور پھر ہر دور میں مرور زمانہ، جیسے جیسے زمانہ گزرتا گیا، حالات بدلتے گئے، جو بھی کوئی صاحب ایمان اس جگہ آتا، جو کوئی صاحب نظر آتا، وہ اس شہر کے حالات، انوارات اور برکات کو دیکھتا تو اسے یقین ہو جاتا تھا کہ اللہ کا آخری رسول اسی شہر کرم میں تشریف لائے گا، پھر وہ مدینہ چھوڑتے نہیں تھے۔ اب میں صرف 2-3 باتیں عرض کروں گا کہ یہ شہر کس طرح آباد ہوتا رہا، یہاں کیسے کیسے لوگ آتے رہے۔ دیکھیں، امام الانبیاء کی حدیث مبارکہ ہے، ما من نبی الا حج، کوئی نبی ایسا نہیں جس نے حج نہ کیا ہو، یعنی حج ہر نبی نے ادا کی ہے، کوئی نبی ایسا نہیں جس نے حج نہ کیا ہو، ہر نبی نے حج ادا کی ہے۔ تو جناب موسیٰ علیہ السلام حج کرنے کے لیے یہاں پر شہر مکہ میں تشریف لائے، واپسی کا سفر شروع ہوا تو اس جگہ سے آپ گزرے، یہاں نخلستان تھے، کھجوروں کے باغات تھے، تو یہاں قیام کیا۔ تو جناب موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو ان کا قافلہ تھا بنی اسرائیل والے، ان میں سے 3 آدمی تھے جن کے پاس تورات کا علم تھا، یعنی عالم تھے، 3 آدمی تھے۔ ایک کا نام تھا قریظہ، ایک کا نام تھا نذیر، یہ زوا کے ساتھ ہے، یعنی عربی میں پڑھیں گے تو نذیر، اور تیسرا تھا کینقا۔ 3 تھے، قریظہ، نذیر اور کینقا۔ انہوں نے آپس میں گفتگو کی کہ اس شہر کے حالات بتا رہے ہیں کہ یہاں کوئی بہت بڑی مرکز خیر رکھنے والی شخصیت، اللہ کے آخری نبی تشریف لائیں گے۔ تو انہوں نے جناب موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کیا، اے پیارے موسیٰ، اگر آپ ہمیں اجازت دیں تو ہم اسی شہر میں قیام کرتے ہیں، اگر آپ ہمیں اجازت عطا فرمائیں۔ جناب موسیٰ علیہ السلام نے انہیں اجازت عطا فرما دی، تو یہ وہاں پر رکے، ان کی اولادیں چلیں، تو پھر یہاں 3 بڑے قبیلے تھے یہودیوں کے، کینقا، نذیر اور قریظہ، بنو کینقا، بنو نذیر، بنو قریظہ، یہ 3 بڑے قبیلے تھے۔ اور پھر ان کے بھی حوال ہیں، انہوں نے پھر میثاق مدینہ میں بھی تھے، وہ میثاق بھی توڑا، پھر یہ خیبر میں چلے گئے، پھر فتح خیبر وہ معاملات ہوئے۔ اچھا، اس کے علاوہ آپ لوگوں نے سنا ہوگا ملک سبا، قرآن مجید میں پوری ایک سورت ہے، سورہ سبا۔ ملک سبا سے کچھ لوگ یہاں پر آئے، ملک سبا سے کچھ لوگ یہاں پر آئے، تو ان میں 2 بھائی تھے، ایک کا نام تھا اوس اور دوسرے کا نام تھا خزرج۔ اوس اور خزرج یہ 2 بھائی تھے، انہوں نے یہاں پر آ کے قیام کیا، ان کی اولاد چلی تو ان کے 2 قبیلے تھے، اوس اور خزرج، جنہیں ملا کر اوس و خزرج پڑھا جاتا ہے، انہیں ملا کر اوس و خزرج پڑھا جاتا ہے۔ ان کی آپس میں نفرت ہو گئی، دشمنیاں بڑھ گئیں، تھے ایک ہی باپ دادا کی اولاد، 2 بھائی تھے، ان کی اولاد آگے چلی تو اوس و خزرج بنے۔ اور پھر جب امام الانبیاء تشریف لائے تو اوس و خزرج نے کلمہ پڑھا تھا، مینا میں جا کر انہوں نے بیعت عقبہ جو ہوئی، پھر بیعت ثانی ہوئی، تو انہوں نے بھی اس شہر کو آباد کیا، یہاں پر قیام کیا۔ اس کے علاوہ قرآن مجید میں صورت ہے السماء ذات البروج، اٹھا کر دیکھیں، اور مسلم شریف کی حدیث ہے، اصحاب الاخدود کا ذکر ملتا ہے۔ اصحاب الاخدود، یمن کا ایک بادشاہ تھا، اس نے لوگوں کو پکڑ پکڑ کے آگ میں جلایا، وہاں سے کچھ لوگ اپنی جان بچا کر بھاگے، انہوں نے بھی یہاں کر قیام کیا اور یہیں کے ہو کے رہ گئے۔ اس کے علاوہ بڑا مشہور واقعہ ہے، معروف واقعہ ہے، طبہ حمیری، یہ بادشاہ تھا طبہ حمیری، یہ شام فتح کرنے کے لیے جا رہا تھا، یمن سے آیا تھا، شام فتح کرنے کے لیے جا رہا تھا۔ اس نے یہاں پر پڑاؤ کیا، جب اس نے یہاں کے نخلستان دیکھے اور یہاں ٹھنڈے میٹھے پانی کے چشمے دیکھے، دیگر معاملات دیکھے، تو اس نے کہا کہ میرا دل کرتا ہے کہ اس علاقے کو بھی فتح کر لیا جائے، یہیں قیام کیا جائے۔ تو
تو اسے سمجھایا گیا کہ اس شہر کی نشانیاں بتا رہی ہیں اللہ کا آخری نبی اسی شہر میں جلوہ فراز ہوگا، اسی شہر میں تشریف لائے گا۔ پھر آپ جانتے ہیں بعض میں ہے کہ 500 لوگ اس نے وہاں پر ٹھہرائے، 500 لوگ وہاں پر ٹھہرائے۔ اس کے علاوہ اس نے اپنے خاندان کا، اپنے قریبی خونی رشتہ دار وہاں پر ٹھہرایا، اسے ایک خط دیا۔ اس خط کا متن یہ تھا کہ یا رسول اللہ طبہ حمیری نے سنا ہے کہ آپ یہاں جلوہ فراز ہوں گے، میں اگر آپ کا زمانہ پاتا تو ضرور ضرور آپ کے ہاتھ پر مشرف پہ اسلام ہوتا، لیکن اگر میں آپ کا زمانہ نہیں پا سکا تو میں آپ کی زیارت سے تو محروم رہوں گا، پر میں اعلان کر کے جا رہا ہوں طبہ حمیری دنیا سے جاتے ہوئے آپ کی نبوت و رسالت کا اقرار کر کے دنیا سے جا رہا ہے۔ اگر میں آپ سے ملے بغیر دنیا سے چلا گیا تو آج ہی میں آپ کی نبوت و رسالت کا اقرار کرتا ہوں۔ یہ خط نسلاً بعد نسلاً بعد نسلاً بعد نسلاً حضرت سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے پاس آیا۔ آپ طبہ کے اسی خاندانی رشتہ دار کی اولاد میں سے تھے۔ جب امام الانبیاء یہاں تشریف لائے، اسد بن زرارہ اور دیگر یہاں پر صحابہ تھے جنہوں نے استقبال کیا۔ اسد بن زرارہ یہ خالہ ذات تھے، بعض نے کہا ماموں ذات تھے جناب ابو ایوب انصاری کے۔ تو یہ خط حضور کی بارگاہ میں پیش کیا گیا اور جناب ابو ایوب انصاری کے ہاں اللہ کے رسول نے قیام فرمایا۔